الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. صفحہ نمبر 127. اللہ مالک کی توفیق سے ہم یہ بات پڑھ رہے تھے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دامادوں کی خیر خواہی فرماتے اور ان کے ساتھ بہترین معاملہ فرماتے. آج کے سبق میں داماد کو فدیہ کے بغیر چھوڑنا. حضرات ائمہ احمد، ابو داؤد اور حاکم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا کہ انہوں نے بیان کیا جب اہل مکہ نے غزوہ بدر کے اپنے قیدیوں کے چھڑانے کی خاطر مال بھیجا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر ابو العاص بن ربیع کے فدیہ کے لیے مال بیچا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی زینب، ان کی شادی ابو العاص سے ہوئی تھی اور تب مشرکوں سے نکاح کرنا حرام نہ تھا. یہ ابتدائی اسلام کی بات ہے. اب وہ قیدی بنے غزوہ بدر میں تو ان کی بیگم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی نے آپ کی بیٹی زینب نے اپنے خامن کو چھڑانے کے لیے مال بیچا اور اسی مال میں خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ابو العاص کے گھر رخصتی کے وقت کا انہیں دیا ہوا ہار ارسال کیا. ہار بھی دیا. رک جائیے. اور اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رخصتی کے وقت اماں کا اپنی بیٹی کو تحفہ دینا یہ کوئی بری بات نہیں. یہ جو جہیز لعنت ہے اس کا معنی یہ نہیں کہ بیٹیوں کو کچھ نہ دے. بیٹیاں عجیب چیز ہیں اور ماں باپ نے ان کو دینا ہی دینا ہے. جو بدبختی ہے وہ ہے جو آج جاری ہے. یہ دیور کا ہے، یہ جیٹھ کا ہے، یہ چچا سسر کا، یہ فلاں. بیٹی کو اس سے کیا تعلق ہے؟ ساری شیطانی بات. بیٹی کا کیا تعلق ہے؟ بارات میں 300-400 آدمی آ رہے ہیں، بیٹی کو کیا فائدہ؟ یہ ساری چیزیں ہیں بیٹی کے لیے نہیں، اپنی پگ کو اونچا کرنے کی، اور اللہ ایسی پگوں کو ذلیل کر. بیٹی کو کیا فائدہ ہے؟ بیٹی کو دینا یہ پسندیدہ بات ہے. اب دیکھ لیجیے، اماں خدیجہ نے اپنی بیٹی کو سونے کا ہار شادی کے وقت بطور تحفہ دیا. اللہ کرے میری بات دلوں میں پہنچے. بیٹی کو دینا ہے، چیمہ صاحب، بیٹی کو دینا ہے. لوگوں کو دینا. بیٹی کو کیا ملتا ہے؟ خاک. ہاں، بڑا بیمہ کیا، بڑی شادی کیا. بیٹی کے کتنے دنوں پہ خرچہ مل گیا. فضول باتیں ہیں، شیطانی باتیں. عوان صاحب، انہوں نے بیان کیا فلما رآها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رق لها رقة شدیدہ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار دیکھا
آپ پر شدید قداری ہو گئی. ہمارا ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے جتنے وفا والے تھے اتنی وفا والا آسمان نے دیکھا ہی نہیں. بیوی فوت ہو چکی ہے، مدت ہو گئی ہے، اب بیوی کا ہار دیکھا طبیعت پہ نہایت رقت طاری ہو. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رأیتم، یہ بدبخت بکواس کرتے ہیں خواتین اور کتنی دائیں بائیں گندگی کی صورتیں رکھی ہیں. یہ خیانت عام ہے، 24 سال کے کم ہے. بڑی خاتون کی عزت ہے، لعنت ہے ایسی عزت پر. یہ ہے وفاداری. ان رأیتم ان تطلقوا لها اسیرها وتردوا علیها الذی لها. آپ نے صحابہ سے فرمایا اگر مناسب سمجھو تو اس ہار والی میری بیٹی کے قیدی کو آزاد کر دو، یعنی داماد کو، اور ان کا جو ہے یعنی وہ ہار جو اماں نے انہیں رخصتی کے وقت بطور تحفہ دیا تھا وہ بھی واپس کر دو. فَفَعْلُوا، اگر ایسے کرنا چاہو تو کر دیجئے. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حکم دیتے وہ کرتے کہ نہ کرتے. لیکن یہ بلند اخلاق ہے کہ معاملہ عوامی ہے تو میں اپنی طرف سے حکم جاری کرنے کی بجائے ان سے مشورہ کرتا ہوں. اور آپ جو فرما رہے ہیں معاذ اللہ، یہ لفظ بولتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. یہ کوئی ایسی کہانی نہ تھی، جو فرما رہے ہیں وہی آپ کا مقصد. صحابہ نے عرض کیا نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے انہیں چھوڑ دیا کس کو؟ ابو العاص کو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کو، اور ان کا مال بھی انہیں لوٹا دیا. اس حدیث میں یہ بات واضح ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو اس بات کی ترغیب دی کہ ان کے داماد کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہوئے انہیں فدیہ کے بغیر چھوڑ دیں. حضرات صحابہ نے وہی کیا جسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا. حدیث شریف میں ایک اور فائدہ، صاحبزادی کے ارسال کردہ ہار کو دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر شدید رقت کا طاری ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سے قلبی تعلق اور گہرے لگاؤ کو بیان کرتا ہے. بیٹی سے بھی اور بیٹی کی اماں اپنی بیوی اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی. اور اسی موقع پر ایک اور واقعہ، اس کا خلاصہ بھی سن لیجیے. اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جانور ذبح ہوتا آپ فرمایا کرتے کیا خدیجہ کی سہیلیوں کو اس میں سے تحفہ بھیجا ہے؟ کہاں خدیجہ؟ مکہ شریف کی بات فوت ہوئے زمانہ گزر گیا. اور کہاں دوشیزہ اماں عائشہ بی بی بن کے آنے والی، اور یہ نہیں کہ ان سے پیار نہ تھا، بے حد پیار. لیکن اماں خدیجہ کو زندگی کی جو ایک مدت تک ساتھی رہی
اور انشاءاللہ اللہ کی جنتوں میں بھی ساتھی ہے، اس کو بھولے نہیں۔ فرماتے کیا خدیجہ کی سہیلیوں کو بطور تحفہ اس گوشت میں سے بھیجا ہے؟ بے وفائی نام کی چیز اسلام میں نہیں، یہ گندی تہذیب کی خاصیتوں میں سے بے وفائی ہے۔ اسلام بے وفائی، اسلام اور بے وفائی دونوں اکٹھی نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کی قدر و منزلت کو جاننے پہچاننے کی توفیق دے، اور ہم اپنی عورتوں سے، بیٹیوں سے، بہوؤں سے، بیویوں سے وہ معاملہ کریں جو اسلام کا معاملہ ہے، اور اللہ ہماری خواتین کو اسلام کی عظمت دکھا دے، ان کے دلوں میں اتار دے۔ اور میری بات اچھی طرح توجہ سے سماعت فرما لیجیے، اور اللہ کرے کہ بات دل سے نکلے دل میں جائے۔ ہمارے گھروں میں خواتین میں جو بے دینی آ چکی ہے، اس کا ایک سبب ہمارا ان سے دین کے نام پر برا معاملہ ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر یہ دین ہے تو اس دین کو سزا، تو دین کی دوری میں، ان کی دین کی دوری میں ہمارا برا طرز عمل ہے۔ اللہ ہمیں بھی ہدایت دے، انہیں بھی ہدایت دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔